شعر سنا دوں ماشاءاللہ کہ ہمارا گھر چلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر چلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے تو تلوار اٹھ جائے گی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ کہنے میں آپ کمزور پڑ گئے۔ آئیے سامعین، میں ماحول اس لیے بنا رہا ہوں چونکہ جو عظیم خطیب ہمارے بیچ اس وقت اسٹیج پر تشریف لائے کہ دلوں کو ملتا ہے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، دلوں کو ملتا ہے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اور اپنے گھروں میں اندھیرے کی شکایت کرنے والوں گھر ہوتا ہے کیسے پر نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ میں اردو میں شعر پڑھ رہا ہوں، عربی میں نہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، دنیا کا کوئی بھی مفتی ایسا نہیں جس نے سبحان اللہ کہنے پہ پابندی لگائی ہو، اس لیے آپ جتنی بار کہیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بستی والے جتنے بھی ہیں، کیا اتنے لوگ اس گاؤں میں رہتے ہیں؟ اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، میں تو پہلی بار آیا ہوں، بس یہی لوگ ہیں گاؤں میں یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ ابھی آدھے ہیں، آدھے سے زیادہ یہاں بیٹھے ہیں، آدھے سے زیادہ باقی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو باقی ہیں وہ بھی یہاں آ جائیں، اس نورانی محفل کا حصہ بن جائیں۔ سامعین، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور بہت مزہ آ رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آئیے سامعین، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کے بعد، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے محبوب کی حمد و ثنا بیان ہو جائے۔ وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت حاصل ہو جائے۔ وہ ذات جن کی تعریف میں انہی کے ایک صحابی نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ ذات جن کی تعریف میں حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ ذات جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وہ ذات جن کی تعریف میں جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر بھی نہیں چھوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ وہ ذات جن کی تعریف کرتے کرتے ایک شاعر نے اپنا قلم توڑ دیا اور یوں کہا کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، شعر دیکھیے گا حضرات، کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، آپ کے چہرے انور کی تو دور کی بات آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی تعریف میں علامہ اقبال نے اپنی بانگ درا میں لکھا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شعر پر شعر پڑھتا جاؤں گا، آپ انشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ ساری کائنات جس نبی کے صدقے بنائی گئی ہے وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں یہ جلسے یہ محفلیں کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، غرض یہ کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے انہی کی تعریف کر لیتے ہیں جو مدینے میں آرام فرما ہے۔
جو مدینے میں اس وقت آرام فرما ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آئیے انہی کی شان میں قصیدہ گوئی کرنے کے لیے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جس نے اپنے بجنور کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اس بچے کی رات کبھی کلکتہ میں گزرتی ہے تو کبھی مہاراشٹر میں گزرتی ہے تو کبھی ملک ہندوستان کی راجدھانی دلی میں گزرتی ہے, کبھی اڑیسہ, کبھی بھوپال, کبھی بنگال, اور ابھی 2 دن کے بعد پھر وہ بنگال کی دھرتی پر اور بھوپال کی سرزمین پر آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جس بچے نے ہمارے بجنور کے نام میں 4 نہیں 8 چاند لگائے ہیں. فخر بجنور مداح خیر الانام ثنا خان مصطفیٰ جناب عزیزم حمزہ ایاز بجنوری اس وقت آپ کی بستی میں آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. پہلی مرتبہ وہ آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں. میں ان 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال آپ کی سرزمین پر کرنے جا رہا ہوں کہ تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر, تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر, تو اس گاؤں میں مہمان بن کے آیا کر. ایک تجھے ہی تو بخشی ہے اس گاؤں کی حکومت, یہ تیری سلطنت ہے تو یہاں سلطان بن کے آیا کر. زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حمزہ ایاز بجنوری, سرزمین میملہ مصطفیٰ آباد, مدرسہ زینت القرآن, علماء کرام, ماشاءاللہ جتنے علماء اسٹیج پر تشریف لائے ہیں میں گاؤں والوں کی طرف سے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دین کی محفلیں سجانے پر کیا ملتا ہے, شعر سنیے گا کہ وہ کرے دولت کی خواہش. مفتی محمد خالد صاحب ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے, وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے. مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے. دین کی باتیں سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے, اما دین کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. آئیے سامعین اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں, وادی خطابت کے ماحول میں چلتے ہیں اور ایک ایسے خطیب کو آواز دیتے ہیں کہ جس کی خطابت ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا کرتی ہے, جو لفظوں سے کھلنے کا ہنر اور سلیقہ جانتے ہیں. ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ بحیثیت خطیب مدعو کیے جانے والے خطیب ہندوستان مقرر نشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت والا کو زحمت خطاب دے رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا. سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا. حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سب سامعین کو مستفیض فرمائیں. پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں آئے ہیں اس لیے زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ. جو لوگ جا چکے ہیں وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے بیان مس کر دیا, چھوڑ دیا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے بیان سنیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ میں خوشی محسوس کریں گے. لیجئے ملاحظہ فرمائیں. پتھر کی طرح ہونٹوں پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا. بہت خوبصورت انداز میں, لطیف انداز میں, مخملی آواز میں, کلاسیکل لہجے میں نعت نبی پڑھ رہے تھے حمزہ ایاز بجنوری. مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ گر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا, میں گر ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا, تبسم کے الگ دیتا, ترنم کے الگ دیتا. اللہ سلامت رکھے. بہت اچھا پڑھتے ہیں حمزہ ایاز. ایک بار پھر سے موقع دیا جائے گا حمزہ ایاز کو انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سنے گا دوبارہ. سب سنیں گے تو جو سنیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ, زندہ باد. آئیے سامعین, جن کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ قمقمے, یہ سب کچھ جن کے صدقے بنے ہیں, انہی کی شان میں چند اشعار پڑھنے کے لیے میں چاندپور سے تشریف لائے ہوئے, آنکھوں سے معذور لیکن دل کی جو آنکھیں ہیں نا اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. عزیزم محمد عارض چاندپوری سلمہ ہو, وہ آپ کے بیچ نعت نبی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور جب وہ آپ کے بیچ آئیں گے تو کچھ یوں کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے دل کا راز
کوئی لے نہیں سکتا، ہمارے دل کا راز کوئی لے نہیں سکتا، ہمارے درد کا انداز کوئی لے نہیں سکتا، اور ہمیں تو نعت حبیب خدا سے نسبت ہے، اسی لیے ہماری آواز کوئی لے نہیں سکتا۔ عزیزم، صورت آواز میں جناب محمد عارش چاند پوری کلام پڑھ رہے تھے، عشق نبی میں ڈوب کے پڑھ رہے تھے، اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے، مجھے ان کے غلاموں کی صف میں رہنا ہے، خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے، اور یہ جان لے کہ یوسف میں حسن کس کا تھا، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے۔ آئیے سامعین، میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ یہ بچے خوش نصیب، اس کے والد گرامی سے انتظار تھا، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ وہ عظیم مہمان جن کے لیے ہم اور آپ سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، خطیب ہندوستان مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اس تمہید کے ساتھ حضرت والا کا استقبال ہے کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، یہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ میرے حضرت کی باری آئی ہے۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پہلی بار حضرت تشریف لائیں تو کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، سرزمین میملہ، ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھ جائیں، اب جو لوگ کھڑے تھے وہ اب آگے کو ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر پھر سے بیداری پیدا ہو جائے۔